بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک محترمہ آئی اور انہوں نے آ کر کے اپنا جو ویڈیو چھوٹا سا انہوں نے جو فیس بک پر ڈالا تھا، اس پر وہ یہ کہہ رہی کہ مسلمان اپنی بہنوں سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنا کیسا الزام ہے یہ؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے آدمی جو اپنی بہنوں سے نکاح کرے گا؟ مسلمان نکاح کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی بہنوں سے نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں ان کو کس نے بتا دیا، انہوں نے کہاں دیکھ لیا اور آ کر کے ایک یوٹیوب پر جو ہے اور فیس بک پر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو ڈال دیا کہ مسلمان اپنی بہنوں سے نکاح کرتے ہیں۔ دیکھو، آج تو سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ کسی کو اگر مشہور ہونا ہے تو وہ اسلام پر یا پیغمبر اسلام پر یا اسلام کی کوئی ایسی بات جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اچھی طریقے سے، وہ اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، اور ان کی ویورز بڑھ جاتے ہیں، ان کے دیکھنے والے بڑھ جاتے ہیں، سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں، اور لوگوں کو ایک ایسی بات، انہونی بات ایسا پتہ چلتی ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، تو وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو آج انسان کو مشہور ہونے کے لیے بہت آسان سا طریقہ مل گیا ہے کہ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر یا اسلام کے کسی قانون پر آپ ٹپڑی کریں، آپ اس پر تنقید کریں، آپ دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ تو میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ٹھیک ہے، انہوں نے ویڈیو بنایا، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی اولاد کو بڑھانے کے لیے، اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے 4 طریقے تھے۔ ان میں سب سے اچھا اور افضل اور بہتر طریقہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرنا چاہتا، یا ایسی کوئی لڑکی جو اس کے زیر کفالت ہوتی، یا اس کا وہ وکیل ہوتا، گارجین ہوتا، اس کا سرپرست ہوتا اور کسی سے نکاح کرنا چاہتا، تو اس آدمی سے ملتا ہو اور مہر طے کرتا اور اس کا نکاح اس آدمی سے کر دیتا۔ تو یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ اسلام نے اس طریقے کو باقی رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا ہی نکاح کا طریقہ ہے کہ 2 گواہ ہوتے ہیں، اور جو وکیل ہوتا ہے، جو لڑکی کا سرپرست ہوتا ہے، وہ مہر طے کر کے 2 گواہوں کے بیچ میں اپنی بیٹی کا نکاح سامنے والے سے کر دیتا ہے۔ یہ بہتر طریقہ، اسلام نے اس کو باقی بھی رکھا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی کی کوئی عورت ہوتی، جب وہ حیض سے صاف ہو جاتی، پاک ہو جاتی، تب وہ خود اپنی بیوی سے کہتا کہ فلاں سے جو ہے تم صحبت کر لو اور فلاں سے تعلق قائم کر لو۔ وہ عورت جب وہ کسی غیر مرد سے اپنا تعلق قائم کرتی اور کچھ دنوں کے بعد حمل ٹھہر جاتا اور حمل ظاہر ہو جاتا، تو پھر اس کا جو شوہر تھا، یعنی اس عورت کا جو شوہر تھا، وہ پھر اپنی بیوی سے کیا کرتا، وہ تعلق بناتا، اور اس نیت سے بناتا کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بڑی نجیب والا، یعنی بڑی اونچی شان والا پیدا ہوگا۔ تو یہ نکاح کے، یعنی کہ اپنی اولاد کو بڑھانے کے یہ دوسرا طریقہ تھا، اپنی نسل کو بڑھانے کا۔ لیکن یہ عرب کے سارے قبائل کے اندر نہیں تھا، بلکہ ان قبیلوں کے اندر تھا کہ جو بہت ہی زیادہ پسماندہ تھے، جو بہت ہی زیادہ پست تھے، جو بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا کہ جاہل قسم کے تھے، ان میں یہ تھا۔ تیسرا طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ 10 سے کم لوگ کسی عورت کے پاس جاتے اور اس کی اجازت پر، یعنی اس کی رضامندی سے ایک ایک کر کے اس سے صحبت کرتے، اور اس کے بعد اس عورت کو اگر حمل ٹھہر جاتا اور حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ بھی وہ جن دیتی، تو اس کے بعد ان تمام مردوں کو وہ بلاتی جنہوں نے اس کے ساتھ میں زنا کیا یا صحبت کی، ان تمام لوگوں کو بلاتی، اور اس کے بعد میں کسی کی طرف بھی ہاتھ کر کے وہ کہتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو اس شخص کو یہ بات ماننی پڑتی تھی۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کئی ایک لوگ ایسی عورت کے پاس جاتے جو دھندا کرتی، جو اپنا جسم بیچتی، تو اس کے پاس جاتے اور ہر ایک اس سے صحبت کرتا، اور صحبت کرنے کے بعد جب اس عورت کو کئی دنوں کے بعد حمل ظاہر ہوتا اور اس کے بعد میں بچہ وہ جنتی، تو ان تمام لوگوں کو وہ بلاتی، اور اس کے بعد میں پھر ایک شخص ایسا بھی آتا جو قیافہ شناس ہوتا، جو اس بچے کو دیکھتا اور ان لوگوں کو دیکھتا، اس کے بعد میں پھر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ فلاں کا بچہ ہے،
اور وہ قیافہ شناس جس کی طرف اس بچے کو منسوب کر دیتا تھا اس شخص کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو یہ 4 طریقے زمانۂ جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر جو ہے اپنی نسل کو بڑھانے کے تھے، جس میں سے 3 طریقے تو صریح زنا کے تھے۔ نبی علیہ السلام جب آپ اسلام لے کر کے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ نے ایک جو بہتر طریقہ تھا جو میں نے پہلے عرض کیا اس کو آپ نے باقی رکھا، اور باقی تینوں طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اب دوستو بزرگوں، ہمیں آگے یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کو کسی سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنے میں اس کو کن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کتنی عورتوں سے نکاح حرام ہے ایسا کہا ہے، تو اس کو بھی ہم کو جاننا ہے، کیونکہ اگر نکاح درست ہوگا تو اولاد بھی صحیح پیدا ہوگی، اولاد صحیح پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہماری نسل کے اندر برکت آئے گی۔ تو میرا اگلا ویڈیو جو آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی کتنی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ تو میری آئندہ ویڈیو کا آپ انتظار کریں، اور اس وقت کے لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔